قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا، قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ شیر ہند آگے بڑھ، مرنے سے پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر، تجھے وطن بڑھائے جا۔ شیر ہند آگے بڑھ، مرنے سے پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر، تجھے وطن بڑھائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ چلو دہی پکار کے، ہمیں نشان سنبھال کے، لال قلعے پہ گاڑ کے، لہرائے جا لہرائے جا۔ چلو دہی پکار کے، ہمیں نشان سنبھال کے، لال قلعے پہ گاڑ کے، لہرائے جا لہرائے جا۔ قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ اللہ وبرکاتہ ٹو آل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ میں ممبرس کے جوابات میں کمنٹس ضرور دیتا ہوں، تو میرے کچھ کمنٹس پر کمنٹ کیے ہیں محترم ڈاکٹر ذاکر خان صاحب نے۔ میں نے یہ لکھا تھا کہ جنگ جمل میں میری جانکاری کے حساب سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 60,000 آدمی مرے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں آدمی مرے ہیں، تو انہوں نے اس کمنٹ پہ فالس لکھا ہے، یعنی کہ یہ بات غلط ہے۔ میں نے ایک کمنٹ یہ لکھا تھا، ممبرس کو یہ کیا تھا کسی پرٹیکولر ممبر سے بات کرتے ہوئے کہ آئی لو شیاز فرام مائی انٹائر ہارٹ، یعنی کہ میں دلی طور پر شیاز لوگوں کو پیار کرتا ہوں، تو انہوں نے لکھا اوبویسلی۔ میرا پہلا سوال یہ ہے ڈاکٹر ذاکر خان صاحب، جنگ جمل جیسے ہوئی بتائی جاتی ہے، کیا یہ کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے؟ کیا جنگ جمل ہوئی ہی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے؟ میری جانکاری میں یہ ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام اور امی جی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جنگ ہوئی ہے۔ تو میرا اعتراض یہ ہے کہ دونوں لیڈر اور ہمارے سنی بھائی یہ کہتے ہیں کہ دونوں ہی صحیح تھے، تو کیا خاک صحیح تھے دونوں؟ کہ تم لوگ تو صحیح رہے، لیڈر بھی بن گئے اور لوگ مر گئے، تباہ ہو گئے، تو آپ یہ بتائیں کہ جنگ جمل ہوئی بھی ہے یا نہیں، اور 1-2 آدمی یا 10 آدمی اس میں مرے ہیں یا نہیں؟ پہلا سوال بتائیں، شکریہ۔ کیا جنگ جمل میں ہزاروں جتنے آپ نے؟ جی امیر صاحب، آپ کے سوال کا بہت شکریہ، اور اچھی بات ہے آپ کسی بھی ٹاپک پہ فوری گفتگو کا بندوبست کرتے ہیں، وچ از ویری گڈ، سو یو مسٹ بی اپریشیٹڈ۔ ٹھیک ہے جی، تو سیدھا چلتا ہوں میں آپ کے سوال کی طرف۔ آپ نے کہا جمل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ظاہر ہوئی ہے، جنگ جمل بالکل ہوئی ہے۔ کیا جنگ جمل میں ہزاروں جتنے آپ نے 60,000 لوگ شہید کر دیے گئے؟ بالکل نہیں، غلط ہے۔ اگر آپ انسسٹ کریں گے تو پھر آپ کو اس کا ثبوت لانا پڑے گا۔ جب آپ لے آئیں گے میرے سامنے تو پھر میں اس کا رد آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی 2 نمبر قسم کی باتیں، خرافات کچھ جگہوں پہ بیان ہیں، اور جس شخص نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں زیادہ تر اسی کی طرف سے آئی ہیں۔ اس کا نام ہے لوط بن یحییٰ ابی مخنف۔ یہ کذاب انسان تھا، محدثین نے بڑی سخت اس کی جرح کی ہے، اور بڑا مشہور کذاب انسان تھا۔ اس نے بہت ساری باتیں اس طرح کی کھڑی ہیں، یہ جو آج کو آپ کل ذاکر لوگ نہیں دنیا جہاں کی اوٹ پٹانگ قسم کی کہانیاں سناتے ہیں کہ بچے کو فضا میں بلند کیا تو ادھر سے ایک تیر آ کے لگ گیا اور پھر وہ روئے، مطلب پوری فلمی کہانیاں سناتے ہیں کربلا کی، یہ ساری اسی کی کھڑی ہوئی ہیں۔ بہرحال جمل کی طرف آتے ہیں تو ایسا کوئی ثابت نہیں ہے، پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ سیدنا علی کے خلاف جنگ ہوئی۔ اب یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، لمبا ٹاپک مینس اٹ ول ٹیک ٹائم، جس میں میں ساری چیزیں ایکسپلین کروں گا۔ تو اگر آپ کو میری پہلی بات سمجھ آ گئی ہے
تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کچھ وقت اور لوں گا اور آپ کو جنگ جمل اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ محترم ڈاکٹر ذاکر خان صاحب، میرا یہ دوسرا راؤنڈ ہے شاید آپ سے بات چیت کرنے کا سر۔ میری عادت کہہ لیجئے یا میرا کچھ مائنس پوائنٹس کہہ لیجئے کہ مجھے تھوڑی سی گندی عادت شاید یہ ہے کہ جس ٹاپک پہ بات ہو اسی ٹاپک پہ شارٹلی بات ہو جانی چاہیے اور جوابات ہو جانے چاہیے۔ اب جنگ جمل کی بات کی تھی، آپ دوبارہ کربلا پہ لے گئے، کربلا پہ بھی انشاءاللہ بات کر لیں گے، باقاعدہ ایک سیشن رکھ لیں گے۔ آپ یہ بتائیے ڈائریکٹ کہ چلیے ہمیں معلومات غلط ہے، میں کسی چیز میں بحث کرتا ہی نہیں ہوں، میری عادت ہے سیدھی سیدھی جانکاری لینے کی۔ تو جنگ جمل ہوئی ہے یا نہیں؟ اور جیسے یہ بتایا جاتا ہے کہ علی جی کے اور امی جی کے درمیان ہوئی ہے، کیا یہ بات بھی صحیح ہے یا نہیں؟ یہ جنگ جمل کیوں ہوئی ہے اور کتنے آدمی اس میں مرے ہیں؟ شارٹ جواب دے دیجیے، شکریہ۔ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا میسج لمبا ہو گیا یا 2 ہو گیا، کیونکہ بات تھوڑی سی، آپ کا سوال چھوٹا ہے، میرا جواب لمبا ہوگا، کیونکہ میرے سے مطالبہ آپ کو ہے کہ پوری بات کو سمجھاؤں آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ اور کربلا کا ٹاپک میں بالکل نہیں چھیڑ رہا، اس لیے کہ مجھے اس راوی کا بتانا تھا جس راوی نے یہ کہانیاں گھڑی ہیں، اور وہ معروف ہے کربلا کی کہانی گھڑنے میں کہ اس نے کتاب لکھی تھی، ٹھیک ہے جی، مقتل حسین کے نام سے، جس کے 2 ورژن آ چکے ہیں۔ لوط بن یحییٰ ابی مخنف کذاب، ٹھیک ہے، تو اس کا بتانا تھا آپ کو، ظاہر آپ کو نالج دینا ہے، آپ کو سمجھانا ہے نا، آپ کو پتا ہو کہ جو کہانی اب آپ بھی سنا رہے ہیں جمل اور اس طرح سفین کے بارے میں سنائیں گے، یہ کہانی اسی کی گھڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ تو بالکل جمل کی جنگ ہوئی، اور یہ کہنا کہ وہاں پہ 50-60 ہزار صحابہ شہید ہو گئے، بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو آگے چلتے، اتنی تو سیدنا علی کی اپنی فوج ٹوٹل نہیں تھی جتنی آپ نے شہید کرا دی سارے۔ تو جمل میں سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر، ٹھیک ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ نہیں تھی، تو ان کی تعداد سیدنا علی کی تعداد سے کم تھی۔ اچھا جی، اب سنیں جی، فیکٹس آپ کو میں بیان کرتا ہوں ایک ایک کر کے۔ پہلی چیز، امیر صاحب جان لیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ اور سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر علیہ السلام، جو کہ 10 مبشرہ کے صحابہ ہیں، اور سیدہ جو ہیں وہ ام المؤمنین ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، یہ سیدنا علی کے خلاف لڑائی کے لیے نہیں نکلے۔ تو یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے سیدنا علی کے خلاف جنگ کی، بالکل ایسا نہیں، انہوں نے سیدنا علی کے خلاف جنگ نہیں کی، سیدنا علی ان کے خلاف جنگ کے لیے نکلے تھے۔ تو یہ پہلا غلط تاثر سارے کے سارے دور کر لیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ اور سیدنا طلحہ و زبیر کا جو لشکر تھا، اس نے مدینہ میں حملہ آوری نہیں کی تھی جہاں پہ سیدنا علی کی خلافت واقع ہوئی تھی، یہ لوگ بصرہ گئے تھے، اور بصرہ میں وہ گروہ موجود تھا جنہوں نے سیدنا عثمان علیہ السلام کو شہید کیا تھا، یہ ان کے تعاقب میں گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے ان کو پکڑا، ان کو قتل بھی کیا، جیسے کہ قرآن میں حکم ہے کتب علیکم القصاص، کہ تم پہ قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان، ٹھیک ہے جی، تو اللہ کا حکم پورا کرنا۔ تو انہوں نے سیدنا علی علیہ السلام کے خلاف بالکل جنگ نہیں کی، نہ ان کا کوئی ارادہ تھا سیدنا علی کے خلاف جنگ کرنے کا، نہ وہ نکلے تھے کہ وہ سیدنا علی کے خلاف جنگ کریں گے۔ کیوں؟ وہ کہاں گئے؟ مدینہ تو نہیں گئے، کوئی مدینہ پہ یلغار نہیں کی، وہ مکہ سے نکلے بصرہ کی طرف، اور وہاں پہ انہوں نے اس گروہ کو پکڑا اور اس کو سزا دی۔ کیوں؟ کہ وہاں پہ ایک گروہ موجود تھا، اور ان کی تعداد کوئی درجن کے حساب سے تھی، یا درجن سے کوئی زیادہ ہوں گے، 100-150 ہوں گے، تو روایت میں یہی ملتا ہے۔ تو جب وہ بصرہ میں تھے تو سیدنا علی لڑنے کے لیے نکلے مدینے سے اور کوفہ پہنچے، وہاں پہ لشکر انہوں نے اور بڑا کر لیا، تو وہاں پہ مقام جمل ہے ان دونوں کے درمیان، تو سیدنا علی لڑنے کے لیے آئے حضرت۔ تو آج تک جو آپ لوگوں کو غلط فہمی دی گئی ہے ذاکروں کی طرف سے، تو اس کی تصحیح کر لیں آپ لوگ۔ سیدنا علی کے خلاف جنگ لڑنے کوئی مدینہ روانہ نہیں ہوا، کسی نے مدینہ لشکر کشی نہیں کی جہاں پہ سیدنا علی موجود تھے اور ان کے سارے جو حواری تھے یا ان کے جو ساتھی تھے، ٹھیک ہے جناب، پہلی بات ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، سیدنا علی لڑنے کے لیے نکلے، سیدنا علی نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف جنگ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جب سیدنا علی جمل کے مقام پہ پہنچے، کوفہ میں پہنچے، وہاں پہ انہوں نے لشکر تیار کیا، جمل کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ ان کے آپس کے جو معاملات ہوئے اس پہ روایات ہمیں ملتی ہیں۔ جو سیدہ عائشہ اور سیدنا طلحہ اور سیدنا
عائشہ اور سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر کا موقف تھا وہ تھا قصاص عثمان. سیدنا علی اس پر راضی نہیں تھے. قرآن کا حکم ہے، قرآن کے حکم کو وہ پورا کرنے پہ تیار نہیں تھے. اس پہ اختلاف ہوا. ٹھیک ہے جی. اب کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جن کی سند کی میں گارنٹی نہیں دیتا، لیکن ان کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کامیاب بھی ہوئے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ایک موقف ہے، میں چونکہ اس کی سند سے میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا، تو اس لیے ایک موقف ہے بس. بہرحال ہمارے پاس ایسی حدیث ضرور موجود ہے جو یہ بتاتی ہے کہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طاہرہ اس ارادے سے نہیں گئی تھی، نہ ہی ان کا ارادہ تھا کہ سیدنا علی سے جنگ لڑ جائے، لیکن صلح کی نیت ہمارے پاس حدیث میں موجود ہے کہ ان کو ساتھ رکھا جائے تاکہ صلح ہو جائے. بہرحال آگے چلتے ہیں. دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، بالکل ہوئی. 50-60 ہزار لوگ مرے، بالکل جھوٹ ہے. سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر کو شہید کر دیا گیا. اور ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ جس شخص نے سیدنا زبیر علیہ السلام کو شہید کیا، ابن جرموز نام کا وہ شیعہ کوفی تھا. کوفی مجھے نہیں پتا تھا نہیں تھا، لیکن وہ تھا سیدنا علی کا شیعہ. تو سیدنا علی نے اس کو کہا، جب ان کا سر اتار کے لے کے گیا ان کے پاس، تو سیدنا علی نے کہا کہ اس کو جہنم کی خوشخبری دے دو. یعنی ایسے ایسے جہنمی سیدنا علی کے اپنے لشکر میں موجود تھے. جہاں تک بات ہے ابن ابی بکر کی، تو ابن ابی بکر کے اوپر سیدنا علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا. تو جو ابن ابی بکر ہے وہ ایک فاسق فاجر قسم کا انسان ہے. سیدنا عثمان علیہ السلام کی شہادت میں اس کا بہت بڑا رول ہے. وہ اس فتنے کا سرغنہ تھا، ان لوگوں میں شامل تھا جن لوگوں نے سیدنا عثمان علیہ السلام کے اوپر یلغار کی اور ان کو شہید کر دیا. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ اس فتنے کے دور میں منافق لوگ آپ کا گھیراؤ کریں گے، آپ کی خلافت کے درپے ہوں گے، آپ کی خلافت آپ سے چھیننا چاہیں گے. اور سیدنا عثمان علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی جب تک کہ آپ مجھ سے ملاقات نہ کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو ابن بکر میں شامل تھا، سیدنا علی کے لشکر میں شامل تھا. اور یہی وجہ بنی سیدنا امیر معاویہ کی جماعت کے لیے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ جو قاتلین ہیں، وہ جو منافقین ہیں، وہ تو خود سیدنا علی کے لشکر میں بیٹھے ہیں ان کے دائیں بائیں، تو اسی لیے انہوں نے سیدنا علی کی خلافت پہ اعتراض کیا. بہرحال اتفاق اس لیے نہیں ہو سکا. اسی طرح ابن اشتر ہے. ابن اشتر کا صحیح سند کے ساتھ قول ہمارے پاس موجود ہے جس میں اس نے خود اقرار کیا کہ اس نے سیدنا عثمان علیہ السلام کو، جو ہمارے خلیفہ راشد ہیں، ان کو قتل کیا. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے سیدنا علی کے لشکر میں اپنی جگہ بنا لی تھی. یہ ہے مختصر تعارف جنگ جمل کا. آخر میں صرف اتنا ذکر دوں کہ سیدنا علی کے خلاف کوئی جنگ کے لیے نہیں نکلا، لیکن سیدنا علی نکلے ہیں مدینے سے لڑنے کے لیے بصرے کی طرف سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر کی جماعت کے خلاف، اور پھر وہاں سے کوچ کیا لڑنے کے لیے سیدنا امیر معاویہ کی جماعت کے خلاف شام میں صفین کے مقام میں. تو یہ تاثر دینا ختم کر دیں کہ سیدنا علی کے خلاف کسی نے بھی لشکر کشی کی تھی. ایسا نہیں ہوا. لشکر کشی سیدنا علی نے کی، اور یہ قتال کا آغاز انہی کی طرف سے کیا گیا تھا، جمل میں اور پھر صفین میں. جی جناب، مجھے نہیں پتا آپ نے یہ کیسے اندازہ لگایا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ موجود نہیں تھی. میں نے ایسی بات تو وائرل نہیں کی ہے. آئی ڈونٹ نو آپ نے کیسے یہ اخذ کر لیا. جی امیر صاحب، میں نے شاید یہ کہا تھا، لفظ میرا شاید آپ سمجھے نہیں ہے. سیدہ عائشہ ہی صرف نہیں تھی، یہ میں کہہ رہا تھا. یعنی سیدہ طلحہ و زبیر بھی تھے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیسیکلی یہ تاثر دینا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ہی تھی لشکر میں، انہی کا لشکر تھا کیونکہ آپ انہی کا نام لے رہے تھے. تو میں نے یہ بتانا تھا کہ سیدہ طلحہ و زبیر ان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے جی. جو اشرا مبشرہ کے صحابی ہیں، نبی پاک اسلام کے حوارین ہیں. محترم ڈاکٹر ذاکر خان صاحب، سنی لوگ اکثر بیشتر اعتراضات کرتے ہیں. میں نے کافی گفتگو سنی ہے شیعہ اور سنی کے بیچ میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خلافت آف ابو بکر علیہ السلام غلط تھی، یا یہ کہ عمر جی کی اور عثمان جی کی، تو حضرت علی صاحب نے آبجیکشن کیوں نہیں کیا، انہوں نے جنگ کیوں نہیں کی. تو چلیے جو بھی وجوہات ہوں گی وہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ٹاپک ٹو ٹاپک. بٹ جس علی نے اس وقت کوئی احتجاج نہیں کیا اور کسی بھی طرح کی جنگ میں شامل نہیں ہوئے کسی کے بھی اگینسٹ، تو آخر انہیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ وہ ایسی جنگ میں شامل ہوں جس میں کہ سامنے امی جی بھی تھیں، تو وہ تو ویسے ہی ہتھیار ڈال دیتے. تو انہوں نے، آپ نے کہا
کہ عثمان صاحب کا قتل ہو گیا تھا اور علی صاحب کی طرف سے جنگ کی شروعات ہوئی ہے، تو اگر علی صاحب کا قتل بھی ہو گیا تھا تو کیا وہ قبضہ کرنے چاہتے تھے کسی حکومت پر یا کیا بات تھی، اور اس وقت ان کا اسٹیٹس کیا تھا؟ کیا علی صاحب خلیفہ تھے یا ایک عام آدمی یا جنرل؟ کیا پوزیشن تھی ان کی سر بتائیں، شکریہ۔ جی امیر صاحب، آپ نے آگے سوال کیا کہ سیدنا عثمان علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد سیدنا علی خلیفہ بن گئے، پھر آپ نے کہا کہ پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا، کیا وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے؟ تو سیدنا علی علیہ السلام خلافت پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ یہ ثابت ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ جو افراد موجود تھے جو سیدنا عثمان علیہ السلام کے قاتل تھے، منافقین کا گروہ، ان کا مقصد یہی تھا، اور ہمارے پاس صحیح اسناد سے روایات موجود ہیں کہ جن میں سیدنا علی علیہ السلام کی خلافت کو بزور شمشیر لوگوں سے بیعت لی گئی۔ اس میں سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا اسامہ بن زید یہ لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہی سیدنا اسامہ بن زید جن کے لشکر کے بارے میں شیعہ جیسے کہتے ہیں نا ڈھول بجاتے آتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں شیخین علیہ السلام پہ، وہی اسامہ بن زید خود فرماتے ہیں کہ سیدنا علی علیہ السلام کی جو خلافت کے اوپر جو بیعت لی گئی تھی وہ زبردستی تلوار کے نوک پہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ روایات بالکل ملتی ہیں، اور جب سیدنا اسامہ بن زید نے یہ مینشن کیا کہ ہاں ان کی جو بیعت تھی وہ مطلب ہے دل سے نہیں کی گئی، لوگوں نے مجبوری سے کی ہے، تو وہاں پہ جو یہ سارے مخالفین یا خارجی کہہ لیں آپ ان کو، ظاہر انہوں نے خروج کیا سیدنا عثمان علیہ السلام کے بارے میں، باقی تو اصل باغی تو یہی تھے، تو انہوں نے ان کو زد و کوب کیا اور ان کو مارا، اور وہاں پہ صحابی رسول تھے جنہوں نے ان کی جان بچائی، سیدنا اسامہ بن زید کی بات کر رہا ہوں، نبی پاک اسلام کے بڑے چہیتے صحابی تھے۔ نبی پاک اسلام جب مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے اونٹ پہ ان کے پاس اگر کوئی سوار تھا تو سیدنا اسامہ بن زید تھے، ٹھیک ہے جو ان کے بچوں کی طرح تھے۔ بہرحال تو سیدنا علی کا اپنا اس میں دوش اس لیے نہیں کہ سیدنا علی اس خلافت پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ لوگ ان کے پاس آئے، ان کو خلافت کے لیے ان کو راضی کیا، وہ راضی ہو گئے، لیکن سیدنا علی جس بات کا ادراک نہیں کر سکے وہ یہ کہ، اور جس پہ ہمیں پاس روایت موجود ہیں کہ سیدنا حسن نے اس کے خلاف ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کو لوگ قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیں گے، آپ اس خلافت کو اس طرح سے قبول نہ کیجیے، لیکن سیدنا علی کو جب آفر کی گئی تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لی اس آفر کو، ٹھیک ہے جی۔ اب جب ایکسیپٹ کر لی تو پھر جو اس کے کنسیکوینسز تھے پھر وہ آنے والے وقتوں میں انہوں نے فیس کیے، اور وہی لوگ جو ان کے اپنے ساتھ تھے، جو ان کے لشکر میں تھے، جو ان کے شیعہ تھے، وہ سارے کے سارے کل کو ان کی اپنی جان کے درپے ہو گئے۔ ابن ملجم شیعہ کتب میں آتا ہے، اس نے سیدنا علی کے ہاتھ پہ 2 دفعہ بیعت کی، ایسا وہ کوئی جسے کہتے ہیں نا ان کا حامی تھا، ان کا جسے کہتے ہیں نا محبان علی میں سے تھا، تو یہ انہی کے لشکر میں تھے سارے کے سارے منافق، ٹھیک ہے جی، یہ جو خارجی شیعہ تھے جو پھر انہی کے دشمن ہو گئے، اور شیعوں نے آندہ بھی یہی کیا ہے سارا۔ سیدنا حسن کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا، ان کے ساتھ تھے لڑنے کے لیے کہ جاؤ لڑو، جب سیدنا حسن نے صلح کر لی تو شیعوں نے انہی کو قتل کر دیا، ان کو زخمی کر دیا، شیعہ کتب میں موجود ہے۔ سیدنا حسین کے ساتھ بھی یہی کیا، ٹھیک ہے جی، سیدنا حسین کو بلایا پھر ان کے خلاف ہو کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو شیعہ کا عمل ہمیشہ سے یہی رہا ہے، یہ سیدنا علی کے لشکر میں تھے جمل میں اور سفین میں، جب سفین میں صلح کر لی تو یہی سیدنا علی کے دشمن ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کا کام تھا فتنہ کرانا، ان کے کام تھا مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، صحابہ کو آپس میں لڑانا، انہوں نے لڑایا، لیکن قربان جاؤں سیدنا حسن کے کہ انہوں نے صلح کر لی اور سارے کی ساری امت کو اکٹھا کر دیا سیدنا امیر معاویہ کی اقتداء میں، اور خلافت ان کے حوالے کر دی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ محترم ڈاکٹر ذاکر خان صاحب، آپ نے ایک طرف یہ کہا کہ علی جی نے جو بیعت لی ہے وہ تلوار کی نوک پہ لی ہے، زبردستی لی ہے، اس بات پہ تو ہم جیسے نیوٹرل آدمی بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی تلوار کے نوک پہ بیعت لے رہا ہے تو چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، خلیفہ ہو یا کوئی بھی ہو، نہایت غلط آدمی ہے، ڈکٹیٹر ہے۔ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کے پاس گئے، لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ خلیفہ بن جاؤ تو وہ خلیفہ بن گئے، اس حساب سے لگتا ہے کہ لوگوں کے پسندیدہ خلیفہ وہی تھے اور لوگوں کے دوبارہ کہنے پہ وہ بنے ہیں، پھر لگتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھے آدمی تھے اور مطلب پسندیدہ آدمی تھے۔ تو ہم کیا مانیں کہ تلوار کی نوک پہ بیعت لینے والے تھے علی جی، یا یہ کہ لوگوں کے کہنے پر، لوگوں کے ان کے پاس جانے پر خلافت قبول کی؟ ڈائریکٹ بتائیں تاکہ سر ہم سیدھا سیدھا یہ بولیں کہ وہ اچھے تھے یا برے۔ شکریہ۔ جی امیر صاحب، آپ نے سوال کیا کہ سیدنا علی جو تھے وہ جمل کے ٹائم پہ خلیفہ تھے،
تو آپ کی بات درست ہے، سیدنا علی علیہ السلام کو خلیفہ منتخب کیا گیا تھا، لیکن ان کی خلافت کے اوپر اجماع نہیں ہو سکا تھا. ان کی خلافت کے اوپر اصحاب رسول کا اجماع نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے جی، ان کی خلافت کے اوپر اختلاف تھا. تو 3 جماعتیں ایسی تھیں جو ان کے مخالف تھیں یا انہوں نے اس سے اختلاف کیا. تو سیدنا علی علیہ السلام کی جو خلافت تھی وہ با اجماع امت یا با اجماع صحابہ ثابت نہیں. ایک وہ جماعت تھی جیسے سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا ابو سعید بن خدری، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا مسلم بن انصاری، سیدنا اسامہ بن زید اور ابو ایوب انصاری، اور اسی طرح یہ بڑے جابر بن عبداللہ انصاری، یہ بڑے کبار صحابہ ہیں. یہ وہ صحابہ تھے جو کہ مدینے میں رہے لیکن سیدنا علی کا ساتھ نہیں دیا. ٹھیک ہے جی، اختلاف کیا، ان کا ساتھ نہیں دیا. تو ظاہر ہے ان کو حق پہ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ان کا ساتھ نہیں دیا. دوسری جماعت سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر کی تھی. ٹھیک ہے جی، تو وہ جماعت بھی سیدنا علی کی خلافت پہ راضی نہیں تھے. ان کی شرط قصاص تھی، تو وہ بھی اپنا موقف رکھتے تھے کہ قصاص کے بغیر ہم نہیں سمجھتے کہ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. پہلے اس فتنے کو کچلا جائے اور بدلہ لیا جائے، کیونکہ وہ سارے سیدنا علی کے لشکر میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ دوسری جماعت تھی، صحابہ کی بہت بڑی جماعت تھی جنہوں نے سیدنا علی سے اختلاف کیا. اور تیسری جماعت تھی سیدنا امیر معاویہ اور ان کے ساتھ کی، انہوں نے بھی سیدنا علی سے اختلاف کیا بالکل اسی طرح جس طرح دیگر نے اختلاف کیا. تو سیدنا علی علیہ السلام کی خلافت کے اوپر اجماع منعقد نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی، تو وہ خلیفہ تو تھے لیکن ان کی خلافت پہ جو لوگ راضی تھے وہ جماعت باقی تمام صحابہ کی جماعت کے مقابلے میں بہت ہی قلیل لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو اگر سیدنا علی کے ساتھ اگر آپ گنیں گے کہ کتنے صحابہ تھے تو آپ کو بہت ہی چند لوگ ملیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو درجن کے نام آتے ہوں. ٹھیک ہے، اور ان میں بھی کبار صحابہ نہیں تھے سوائے سیدنا عمار بن یاسر کے، کوئی اور سیدنا عبداللہ بن عباس، اس کے علاوہ آپ کو نہیں ملیں گے. لیکن بہت ہی کبار صحابہ جو تھے وہ ان کے مخالف تھے، ان میں عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، بدری صحابی، اصحاب الشجرہ. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے موجود تھے لیکن سیدنا علی کے ساتھ نہیں تھے. جی امیر صاحب، آپ کے سوال میں آپ نے جو چیزیں پوچھی ہیں، سب سے پہلے آپ نے یہ پوچھی کہ کیا سیدنا علی نے تلوار کے نوک پہ بیعت لی تھی، کہ میں نے یہ کہا ہے. تو میں نے ایسا نہیں کہا، سیدنا علی نے تلوار کی زور پہ بیعت نہیں لی تھی. یہ وہ لوگ تھے فتنہ گر، منافق لوگ، بدماش کہہ لیں آپ ان کو، جنہوں نے سیدنا عثمان علیہ السلام کو شہید کیا. کہ سیدنا علی کو خلافت دینے کے بعد انہوں نے لوگوں کے ہاتھوں زبردستی تلوار کی نوک پہ بیعت لی، لیکن سیدنا علی اس میں بالکل شامل نہیں تھے. سیدنا علی کے بارے میں تو ہمارے پاس یہاں تک آتا ہے کہ ان کو علم ہی نہیں تھا کہ ان کے نام کی زبردستی بیعت لی جا رہی ہے. تو یہ جو میں نے سیدنا اسامہ بن زید کی روایت شیئر کی تھی، اس روایت میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کو بھیجا، میرے خیال میں وہی تھے، ان کو بھیجا کہ پتہ کرا کے آؤ کہ مجھے خبر ملی ہے کہ طلحہ و زبیر کہتے ہیں کہ ہم سے زبردستی تلوار کی نوک پہ بیعت لی گئی. تو سیدنا عبداللہ بن عباس آئے پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے اسامہ بن زید سے پوچھا. تو سیدنا اسامہ بن زید نے کہا کہ تلوار کی نوک کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے بیعت اپنی رضامندی سے یا کھلے دل سے بالکل نہیں کی. ٹھیک ہے جی، تو وہ اس پہ راضی نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا. تو جو یہ کہا تو اس کے بعد جو پاس کھڑے تھے فتنہ گر سارے، انہوں نے ان کو زدوکوب کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا. اور روایت میں میرے خیال میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ قریب تھے کہ وہ ان کی جان ہی نکال دیتے، یعنی اس طرح کے کوئی مفہوم ملتا ہے، لیکن ان کو بچایا صحابہ نے. ٹھیک ہے جی، تو سیدنا علی کو دوش نہ ٹھہرائیں، سیدنا علی کو ہم بھی دوش نہیں ٹھہراتے. سیدنا علی ہمارے لیے بہت محترم ہے اور بہت فضائل کے حامی ہیں. اس لیے امیر صاحب یاد رکھیے گا، اہل سنت والجماعت ہمیشہ اعتدال کے ساتھ چلتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اعتدال یہی ہے کہ سیدنا علی کو ہم کسی چیز کا دوش نہیں ٹھہراتے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایسے فتنہ گر موجود تھے جنہوں نے یہ سارا فساد کیا ہے اور وہ آگے بھی فساد کرتے رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو آنے والے وقت میں نظر آ جائے گا. پھر آپ نے کہا جی کہ لوگوں نے کیا کیا بیعت کی، تو یقیناً بہت اچھے ہوں گے. ہاں، تو کیوں نہیں اچھے تھے جی؟ کس نے کہا وہ اچھے نہیں تھے؟ سیدنا علی خلافت کے اہل تھے، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، سیدنا علی خلافت کے اہل تھے، بالکل صحیح. اور ہمارے پاس صحیح سند سے اقوال موجود ہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص کے فضائل بیان کیے. ٹھیک ہے جی، سیدنا سعد بن ابی وقاص ہی صرف نہیں، سیدنا امیر معاویہ نے بھی ان کی اہلیت خلافت کے اوپر اقرار کیا ہے، ان کے فضائل کو مانا ہے. صرف اور صرف اختلاف تھا قصاص عثمان. ٹھیک ہے جی، ان کی خلافت کی اہلیت کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں، لیکن جس طریقے سے خلافت منعقد ہوئی اور جو اس کے بعد انہوں نے طریقہ کار اختراع کیا اور قصاص کو نہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا، اس پر اختلاف تھا، اس لیے ان کا ساتھ نہیں دیا گیا.
محترم ڈاکٹر ذاکر خان صاحب، چلیے آپ کا بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. آپ نے خلافت سسٹم ہی غلط ثابت کر دیا. اٹ مینس پروو ہوتا ہے آپ کے آڈیو کے بیس پر کہ سبھی لوگوں کی خلافت آپ کے باطل تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، غلط تھی. کیونکہ اجماع کون سی خلافت پہ ہو گیا تھا، یہ ذرا آپ ثابت کر دیں. ابو بکر صاحب کو بھی کچھ لوگوں نے ہی منتخب کیا تھا. ابو بکر صاحب نومینیٹ کر کے گئے تھے عمر صاحب کو، عمر صاحب عثمان صاحب کو، اور ان کو کہتے ہیں آپ ایک طرف کہتے ہیں تلوار کی نوک پہ بیعت لی. مجھے کوئی مطلب نہیں سر، میں تو ابھی تک گھروال بھی ہوں، لی ہوگی، مجھے کیا لینا دینا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس گئے تھے، خلافت لی، کہ خلافت آپ لے لو، خلیفہ آپ بن جاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ کون سی بات آپ کی مانیں، کون سی بات نہیں مانیں. اجماع آپ کہہ رہے ہیں کہ اجماع نہیں ہوا، آپ ثابت تو کر دیں. پھر ابو بکر کے صاحب کے ٹائم پہ اجماع ہو گیا تھا، کیا کوئی بھی مخالف نہیں تھا ابو بکر جی کا، اب عمر جی کا، عثمان جی کا؟ یا یہ کہ جو ابو بکر صاحب نے خالد بن ولید کی تلوار یوز کی تھی اور ایک صحابی رسول کو قتل کر کے گردن اڑا کے چولہے میں رکھ کے ہنڈیاں پکائی تھی اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا تھا، اس وجہ سے کوئی خلاف نہیں بولا؟ تو یہ بھی تو بتا دیں آپ کہ اجماع کون سے خلیفہ کے ٹائم پہ تھا، تمام کی تمام امت کس میں تھی. اور یہ بھی شکریہ آپ کا کہ آپ نے معاویہ جی کو بھی کہا کہ معاویہ جی بھی ان کے خلاف تھے، اور معاویہ جی کلوز فرینڈ تھے ہماری امی جان علیہ السلام کے. جی امیر صاحب، آپ نے کہا کہ اس سے تو خلافت ہی ثابت نہیں ہے، پتہ نہیں آپ نے کیا اخذ کر لیا ہے. آپ نے کہا کہ سیدنا ابوبکر علیہ السلام کے اوپر کیا اجماع ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے بنا لیا تھا. حضرت آپ کو شاید اجماع کی خبر نہیں ہے، اجماع کیسے کہتے ہیں. سیدنا ابوبکر علیہ السلام کو جب خلیفہ منتخب کیا گیا تو تمام صحابہ نے اس پہ اجماع کیا. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تمام نے اس سے اتفاق کیا، یعنی اس انتخاب کو جن صحابہ نے ان کا انتخاب کیا تھا اس پہ سب کے سب نے اتفاق کیا اور سب نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. ٹھیک ہے، تو ایک گراس قسم کی جیسے کہتے ہیں نا ان کے اوپر ایگریمنٹ تھا سب کا سب، اسی اجماع کہتے ہیں. سیدنا ابوبکر علیہ السلام کی خلافت کے اوپر اجماع امت ہے، اجماع صحابہ ہے. ٹھیک ہے، تمام مہاجرین و انصار نے سیدنا ابوبکر علیہ السلام کی خلافت پہ رضامندی ظاہر کی تھی. ٹھیک ہے، 4 بندے مل کے بیٹھ کے کسی کو خلیفہ بنا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ قابل اعتبار اور معتبر لوگ ہیں، انہوں نے کسی کو خلیفہ بنایا ہے. لیکن اگر باقی سارے بھی اتفاق کر لیں، اختلاف نہ کریں، اتفاق کر لیں اور بخوشی، تلوار کے زور پہ نہیں، بخوشی ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، تو اسے اجماع کہتے ہیں. سیدنا ابوبکر علیہ السلام کی خلافت پہ اجماع ہوا. سیدنا فاروق اعظم کی خلافت پہ بھی اجماع ہوا. آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا جو ان کی خلافت کے اگینسٹ ہو. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. سیدنا عثمان علیہ السلام تو وہ تو باقاعدہ شورا کے رکن ہمارے پاس موجود ہیں جو بیٹھے تھے. سیدنا فاروق اعظم نے ان کے حوالے کر دیا یہ فیصلہ. اس میں سیدنا علی بھی کینڈیڈیٹ تھے، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف. ٹھیک ہے جی، سیدنا عثمان علیہ السلام، یہ سارے کے سارے اس کے کینڈیڈیٹس تھے. اس شورا نے فیصلہ کیا اور سیدنا عثمان علیہ السلام کو منتخب کر لیا. اور جب سیدنا عثمان علیہ السلام کو ان 6 لوگوں میں سے منتخب کیا گیا تو پھر اس کے اوپر پوری امت نے اتفاق کیا، سب نے بیعت کی، تلوار چلانے کی ضرورت نہیں پڑی. ٹھیک ہے جناب. سیدنا علی کی جب باری آئی تو سیدنا علی کی دفعہ میں اتفاق نہیں ہو سکا، یہ آپ کو کہا تھا. تو اس نقطے کو سمجھ لیجیے، خلفاء ثلاثہ علیہ السلام کے اوپر تمام امت کا اجماع ہے، سارے کے سارے راضی تھے. سیدنا علی کی خلافت کے وقت اختلاف ہوا اور اس اختلاف کی وجہ سیدنا علی خود نہیں تھے، وہ فسادی تھے جنہوں نے سیدنا عثمان علیہ السلام کو شہید کیا اور بھاگے بھاگے گئے سیدنا علی کے پاس کہ آپ خلافت سنبھالیے. اور ان کے لشکر میں ہو کے بیٹھ کے پھر انہوں نے پورے مدینے کو یرغمال بنا لیا. اور سیدنا علی کے دور میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ فتنہ ہی انہوں نے ایسا پیدا کیا کہ اصحاب رسول کا اس بات پہ اختلاف ہوا. اور فتنہ کہتے بھی اسی کو ہیں. فتنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو مشکل درپیش آئے ڈسٹنگوش کرنے میں کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے، مشکل ہو جاتی ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی، جیسے آج کے دور میں دیکھیں نا، فتنہ ہے نا، آپ میرے سے بحث کر رہے ہیں، میں آپ سے بحث کر رہا ہوں، آپ کو بھی نہیں پتا سچ کیا ہے، مجھے بھی نہیں پتا سچ کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، میں سمجھتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. ٹھیک ہے، فتنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے تمام تر خلوص کے ساتھ بھی ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے کہ سیدھا راستہ کیا ہے. اللہ پاک اسلام نے اس کی باقاعدہ خبر بھی دی تھی. ٹھیک ہے، جو پہلی بات کا جواب کہ اجماع سیدنا علی علیہ السلام پہ یا پوری کی پوری امت کا اتفاق نہیں ہو سکا تھا.
اور کثرت کے ساتھ لوگوں نے ان سے اختلاف کیا تھا، اور اس کی وجوہات یہ نہیں تھی کہ سیدنا علی اہل نہیں تھے، اس کی وجوہات یہ تھی کہ ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ سارا شر فتنہ اٹھایا تھا، اس کی وجہ سے۔ اس کے بعد آپ نے کہا ہے جی کہ سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں کہا ہے، پتہ نہیں کہ انہوں نے اس کی کھوپڑی پتہ نہیں بیٹھ کے پکائی تھی، اور میر صاحب یہ کہاں سے کہانیاں سنتے رہتے ہیں۔ ہاں دیکھیں، جو بات آپ کریں گے نا جو صحیح مستند ہوگی تو اس کا میں اس طرح جواب بھی دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی کچھ کافی ساری باتیں آپ نے سوال کی ہے وہ صحیح سوال تھے تو میں نے کا جواب بھی دیا، لیکن جہاں پہ بات ایسی آئے گی جو بالکل ہی یعنی جس کی کوئی اصل نہیں ہوگی اور وہ صرف اور صرف کہانی ہوگی، یقیناً کسی ذاکر نے سنائی ہوگی، ذاکروں نے تو ایسی بہت ساری مطلب کہانیاں بنا کے سنائی ہیں لوگوں کو، تو سیدنا خالد بن ولید کے نے کھوپڑی پتہ نہیں پکا کے سنائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب؟ اشارہ میرے خیال میں آپ کا مالک بن نویرہ کی طرف ہے، تو اس نے بغاوت کی تھی، ٹھیک ہے جی، تو اس کو اس کا جواب ملنا چاہیے تھا، اس کو جواب ملا، اور اس لیے تو اس کے علاوہ کوئی اعتراض ہے تو مجھے بتائیے۔ جی جناب، آپ نے کہا کہ الیکشن تو تھا ہی نہیں اور جو مخالف تھے، تھوڑا وائس میں ذرا بات کو سمجھائیں تاکہ آپ کے سوال کو سمجھوں، ٹھیک ہے جی؟ جی جناب، آپ نے کہا کہ تفسیر ابن کثیر تو نہیں ہوگی، تاریخ ابن کثیر کی شاید آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ جب آپ میرے سامنے وہ سکین لگائیں گے تو پھر میں آپ سے گفتگو کر لوں گا، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ کھوپڑی کو پتہ نہیں کیا کیا آپ نے ہانڈیا میں پکایا نہ کیا کرے امیر صاحب، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے کون کون سی کہانیاں سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال اگر تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے بدایا ون نہایا اس کا نام ہے، تو وہ لے انشاءاللہ اس کی سند کے ساتھ آپ سے گفتگو کر لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ ڈاکٹر ذاکر خان صاحب شیعہ 1400 سال سے سر پکڑ کے پیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو، زنجیروں کا ماتم کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں کہ ابو بکر جی کی خلافت غصب تھی، غلط تھی اور علی صاحب کا حق تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بڑوں نے اس وقت بھی تو خلاف ہی ہوں گے نا، اور یہ تو شاہد ہے، ہم نے پڑھ رکھا ہے، مطلب یہ کہہ دیجیے، چلیے یہی کہہ لیجیے کہ سن رکھا ہے کہ 2-3 بڑے قبیلے تھے، تینوں چاہتے تھے کہ خلافت ان کے یہاں ہو، اور ان میں سے ایک یہ بن گئے تھے، تو دوسرا قبیلہ تو غلط ہی رہا ہوگا نا، دوسرے خلیفہ تو ناراض ہی رہا ہوگا، تو اجماع کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ تو کہتے ہیں ایسا جی زندہ آسمانوں پہ لگا اجماع ہے جی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی سب لگے رہتے ہیں ایک دوسرے کو کافر کہنے پہ، تو ایسے اتنے سارے مسلمان کیسے اجماع پہ آ جائیں گے؟ یہ کھلی نان سینس اور بیوقوفی کی باتیں ہیں سر۔ تو اجماع تو یہ ہوتا ہے کہ تمام امت، تمام قوم ایک بات پہ متحد ہو، اور ایسا میں نہیں مانتا، بلکہ کوئی بھی نہیں ماننے کا سر۔ خیر، اب ہم کام کی طرف آ جاتے ہیں، چھوٹے سوال اور جوابات دے دیجیے، پھر انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں سر، 1 گھنٹہ ہونے والا ہے۔ ہم چھوٹے کوشچن آنسر لے لیتے ہیں، پھر کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے لیے۔ جنگ جمل اس کو کہتے ہیں، جمل کا لفظی معنی کیا ہے پلیز بتائیں، اور اگر جمل نام کی کوئی پلیس اس وقت موجود تھی تو آج بھی ہوگی، آج اسی نام سے یا اس کے بدلے ہوئے نام سے کون سی جگہ ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جمل شہر یا گاؤں یا تحصیل یا قصبہ ہوا کرتا تھا؟ بتائیں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ لگ بھگ 16 منٹ ہو گئے ہیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ ڈاکٹر ذاکر خان صاحب گروپ میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ چلیے، کچھ بھی مجبوری ہو سکتی ہے، نیٹ پرابلم ہوگی یا کوئی بھی وجوہات ہوگی۔ دلچسپ موڈ پر یہ گفتگو تھی۔ ابھی یہ سبھی سوال اب سلجھے رہ گئے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جمل کا کیا مطلب ہے؟ میرا سوال ابھی اسٹینڈنگ کرتا ہے کہ اس جنگ جمل میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں، یہ تعداد ڈاکٹر صاحب کو بتانی ہے، اور ان دا اینڈ یہ بتانا ہے کہ جمل جب ہوئی اور کتنے بھی آدمی مریے، چلیے ایک ہی آدمی مرا ہوگا، تو آخر اس سب کے لیے ذمہ دار کون ہے، غلط کون ہے؟ یا تو علی جی کو غلط بتائیں، یا یہ کہ عائشہ جی امی جی کو غلط بتائیں، کیونکہ اگر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ دونوں صحیح تھے تو ہم جیسے نیوٹرل آدمی یہ کہیں گے کہ آپ جیسے بڑے منافق اعظم کوئی نہیں، کہ جنگ جمل ہو گئی، لوگ مر گئے، لوگ کٹ گئے، اور اگر ایک آدمی مرتا ہے تو اس کی بیوہ، اس کے بچے سبھی پریشان ہو جاتے ہیں، ایک طرح سے سبھی موت سے مر جاتے ہیں بنا مرے، تو یہ بات نہیں چلے گی۔ کلیئر موقف دیں گے آپ کہ کون غلط تھا، امی جی غلط تھی یا علی جی؟ اور ایسے میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ اویلیبل ٹائم پر یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے اور جمل کے ریگارڈنگ ہی ٹاپک کو پورا کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔
پر تیری شام نے